اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ قمر آیت نمبر 38 سے تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 38، 39 اور 40۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَالنُّذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ ترجمہ: اور بے شک صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا تو میرے عذاب و میرے ڈر کے فرمانوں کا مزہ چکھو، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے اور نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا؟ تفسیر: ارشاد فرمایا کہ بے شک حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر صبح سویرے ٹھہرنے والا عذاب آیا جو کہ آخرت تک باقی رہے گا۔ مراد یہ ہے کہ دنیاوی عذاب برزخی عذاب سے اور برزخی عذاب اخروی عذاب سے ملا ہوا ہے، لہٰذا نفس عذاب دائمی اور قائم ہے۔ اس آیت سے عذاب قبر کا ثبوت بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر عذاب قبر نہ ہو تو ان کا عذاب مستقر یعنی ٹھہرنے والا نہیں رہتا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَالنُّذُرِ، اور دوسری بار یہ بات اس لیے بیان فرمائی گئی کہ ان پر عذاب 2 مرتبہ نازل ہوا تھا۔ پہلا عذاب خاص ان لوگوں پر ہوا تھا جو حضرت لوط نبی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تھے، اور دوسرا عذاب سب کو عام ہوا تھا۔ آیت نمبر 41 اور 42۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ ترجمہ: اور بے شک فرعونیوں کے پاس ڈر سنانے والے رسول آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو چھٹلا دیا تو ہم نے ان پر ایسی گرفت کی جیسی ایک عزت والے عظیم قدرت والے کی گرفت کی شان ہوتی ہے۔ تفسیر: یہاں سے فرعون اور اس کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ ہے کہ بے شک فرعونیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرانے والے رسول حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نبی علیہ السلام آئے تو فرعونی ان پر ایمان نہ لائے، اور انہوں نے ہماری ان سب نشانیوں کو چھٹلا دیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں، تو ہم نے اس کو چھٹلانے کی وجہ سے ان پر عذاب کے ساتھ ایسی گرفت کی جیسی ایک عزت والے عظیم قدرت والے کی گرفت ہوتی ہے کہ قدرت والے کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، اس سے مراد کہ سابقہ امتوں نے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے اس کے رسول کو جھٹلا کر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مصروف رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سے ڈرانے کے فرمان آنے اور مہلت ملنے کے باوجود اپنی حالت کو نہ سدھارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت سخت گرفت فرمائی، اور سابقہ امتوں کی تباہی اور بربادی کے واقعات سنانے سے مقصود اس امت کے لوگوں کو اس بات سے ڈرانا ہے کہ اگر انہوں نے بھی ان جیسے اعمال اختیار کیے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پس پشت ڈالا، تو ان کی بھی بڑی سخت گرفت ہو سکتی ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ بستی والے ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید اور دردناک ہے۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور بے شک اس میں اس کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، وہ ایسا دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اور وہ دن ایسا ہے جس میں ساری مخلوق موجود ہوگی۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور جب اس کی پکڑ فرما لیتا ہے تو پھر اسے مہلت نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت جو سورہ ہود کی آیت نمبر 102 کو تلاوت فرمایا۔ لہٰذا اس امت کے ہر ایک فرد کو ان آیات میں غور کرنا چاہیے، اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے بچے تاکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے محفوظ رہے۔ آیت نمبر 43۔
اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر۔ ترجمہ، کیا تمہارے کافر ان پہلوں سے بہتر ہیں یا کتابوں میں تمہارے لیے نجات لکھی ہوئی ہے؟ تفسیر، اس آیت میں کفار مکہ کو ڈراتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے اہل مکہ، کیا تمہارے کافر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور فرعون کی قوم سے زیادہ طاقتور اور توانا ہیں، یا وہ کفر و عناد میں کچھ ان سے کم ہیں؟ مراد یہ ہے کہ تم سے پہلے کے کافر تم سے زیادہ مضبوط اور طاقتور تھے، اس کے باوجود ان کی سرکشی کی بنا پر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ تم نے سن لیا، تو کیا تمہیں یہ امید ہے کہ تمہیں ان جیسا عذاب نہیں ہوگا، حالانکہ تمہارا حال ان سے بھی بہت بدتر ہے؟ یا یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں کہ تمہارے لیے نجات لکھی ہوئی ہے کہ تمہاری کفر کی گرفت نہ ہوگی اور تم عذاب الہی سے امن میں رہو گے، اور اس وجہ سے تم اپنے کفر و شرک پر ہی ڈٹے رہو گے؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ آیت نمبر 44 اور 45۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ ترجمہ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب بدلہ لیں گے، ان قریب سب بھگا دیے جائیں گے اور وہ پیٹھ پھیر دیں گے۔ پہلی آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ ہے کہ کیا کفار قریش اپنی جہالت اور قوت و شوکت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عنقریب کفار مکہ کے گروہ میں شامل سب لوگ بھگا دیے جائیں گے اور وہ پیٹ پھیر دیں گے اور اس طرح بھاگیں گے کہ ان میں سے ایک بھی قائم نہ رہے گا۔ شان نزول، جب غزوہ بدر کے دن ابو جہل نے کہا کہ ہم سب مل کر بدلہ لیں گے تو یہی آیت نازل کی گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرہ پہن کر یہ آیت تلاوت فرمائی، اور پھر ایسا ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی اور کفار کو ہزیمت و شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ بعض علماء کے نزدیک یہ آیت مدنی ہے اور بعض کے نزدیک مکی ہے۔ ان دونوں اقوال میں تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ یہ آیت ایک مرتبہ مکے میں اور ایک مرتبہ مدینے میں نازل ہوئی۔ آیت نمبر 46۔ وَلِلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَضْحَىٰ وَأَمَرُ۔ ترجمہ، بلکہ ان کا وعدہ قیامت ہے اور قیامت سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کڑوی ہے۔ تفسیر، یعنی بدر کی شکست کفار مکہ کا پورا عذاب نہیں، بلکہ اس عذاب کے بعد انہیں قیامت کے دن اصل عذاب کا وعدہ ہے، اور قیامت سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کڑوی ہے کہ دنیاوی عذاب کے مقابلے میں اس کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، کیونکہ دنیاوی عذاب جیسے قید ہونا، قتل ہونا، شکست کھانا وغیرہ تو اخروی عذاب کی صرف ایک جھلک ہے۔ آیت نمبر 47۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر۔ ترجمہ، بے شک مجرم گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ تفسیر، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے، اس کے رسولوں کو جھٹلانے والے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور حشر کا انکار کرنے والے مشرکین دنیا میں گمراہ اور دیوانے ہیں کہ نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی راہ یاب ہوتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تمام مشرکین دنیا میں حق سے گمراہ ہیں اور آخرت میں جہنم میں ہوں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنے، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے اور اس کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔